نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب احسن الصناعہ فی اثبات الشفاعہ، اس میں ایک باب قائم کیا ہے میں نے، اور اس باب کا عنوان، جیسے کہ آپ شاید پہلے سن چکے ہیں کئی بار مجھ سے، کہ جتنا کام حدیث پاک پر میں کر رہا ہوں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کام کے اپنے کئی امتیازی پہلو ہیں. ان میں سے ایک خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ تمام کتب احادیث میں تراجم الابواب میں اپنے قائم کر رہا، اور یہی ضرورت تھی. جیسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب، ہر باب کا اپنا قائم کیا ہے. ترجمۃ الباب کہتے ہیں اس چیپٹر کے عنوان کو. پھر اس کے نیچے بعض اوقات بعض چیزیں، بعض مرسل روایات، بعض حدیث کے حصے تھوڑے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کتب حدیث چونکہ بہت پہلے زمانے میں لکھی گئیں، جس زمانے بہت سارے اعتقاد کے فتنے نہیں تھے، عقائد میں بہت سارے فتنے اس زمانے میں نہیں تھے، اور بے شمار پہلو عقائد کے متفق علیہ تھے، اور ان پر امت کا اجماع تھا، اتفاق تھا، اس پر کوئی اختلاف اور نزاع نہیں تھا. انہیں ایسے عنوانات بنانے کی ضرورت اس وقت پیش نہ آئی. انہوں نے ان عنوانات کو قائم کیا اور تراجم الابواب بنائے جو اس دور کی ضرورت تھے، علمی ضرورت، اعتقادی ضرورت، عملی، فقہی، شرعی جو ضرورت تھی اس دور کی، اور ان کے تحت پھر احادیث کو درج کرتے گئے. اب 1000 سال گزر گیا، 1200 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گیا. تدوین حدیث کا کام آج سے 1000 سال قبل ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جن ائمہ حدیث اور اکابر محدثین نے بھی حدیث کے موسوعات اور حدیث کے بڑے ذخائر تیار کیے، انہوں نے پھر امہات الکتب پر مدار رکھا. مگر یہ کام جو ان بخاری، مسلم، یعنی صحاح ستہ، پھر مسند مسانید ہیں، پھر مصنفات ہیں، پھر معاجم ہیں، جتنی بھی اقسام تھیں اور اصناف تھی کتب حدیث کی، جو بنیادی کام ہو گئے تھے پہلے 400 سال میں، ان پر مدار رکھا. نئے ذخیرے تیار ہوئے، اور وہ نئے ذخیرے امام جلال الدین سیوطی کے زمانے تک اور خطیب تبریزی صاحب مشکات المصابیح، ان کے زمانے تک وہ تیار ہوتے رہے. مگر اب ان کا زمانہ بھی 700 800 سال 700 سال ان کے زمانے کو بھی گزر گیا ہے. اب جب انہوں نے ان امہات الکتب پر مدار کر کے نئے ذخیرے احادیث کے تیار کیے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، جیسے مشکات المصابیح ہے، یا جیسے ریاض الصالحین ہے، یا جیسے امام جلال الدین سیوطی کے ہیں، اور امام دمیاطی کے، اور اس طرح کے، یا امام بغوی کے، یہ ان سے پہلے ہیں، وہ تو بہت پہلے 6 صدی ہجری کے ہیں. تو انہوں نے بھی جو عنوانات بنائے وہ ان کے دور کے جو تقاضے اور جو علمی اعتقادی ضرورت تھی اس کے مطابق بنائے، اور وہ علمی اور اعتقادی ضرورتیں اس پیریڈ سے زیادہ مختلف نہیں تھیں جس دور میں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ان کے مشائخ اور ان کے تلامذہ آئے ہیں، امام دارمی اور دارقطنی. اس دور کے ائمہ کے زمانے کی علمی اعتقادی ضروریات بھی اس پہلے دور سے زیادہ مختلف، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اکثر و بیشتر انہی تراجم الابواب کو برقرار رکھا۔ الفاظ بدلے، ہر ایک نے اپنے الفاظ میں ابواب قائم کیے، مگر کوئی نئے طرز کے ابواب اور ان کے تراجم اور عنوانات بنانے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ ان کے دور پر بھی مسلمات عقائد کے وہی تھے، اتفاق تھا، اجماع تھا، ان چیزوں پر نزاع امت میں نہیں تھا۔ امت میں بہت سارے بنیادی ان عقائد پر جن پر 1000 سال اجماع رہا، اتفاق رہا، اور وہ پہلو معمول بہی رہے امت کے اور مسلم رہے، ان میں اختلاف آج سے 300-400 سال، 200، 250، 300 سال پہلے شروع ہوا۔ بعض ایشوز پر جزوی طور پر علامہ ابن تیمیہ سے شروع ہوا، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں علماء نے پورے اس نقطہ نظر کو نہیں اپنایا۔ پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دور میں، حتیٰ کہ علامہ شوکانی تک بھی کوئی بہت زیادہ واسٹ سبجیکٹ نہیں بنے ہیں انہیں ان کی پیروی کرنے میں۔ ان کے تلامذہ حافظ ابن کثیر یا علامہ ابن القیم یا ابن رجب الحنبلی اور یہ سارے، یہ بھی اس طریق پر نہیں گئے، یہ بھی سواد اعظم کے اس پورے دائرے کے ساتھ مجموعی طور پہ چلتے رہے۔ مگر 300 سال پہلے کے زمانے میں کتاب التوحید کے ذریعے عقائد، اور پھر اس کے بعد تصوف کا انکار، پھر عقائد کے اندر بہت ساری چیزوں کا انکار، مسلمات کا، پھر نئی تشریحات اور نئی اختراعات، یہ اس 200، 300، 400 سال کے عرصے کے اندر 300 سال میں آئی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مباحث بدل گئے، ضروریات بدل گئیں، توجیہ اور ترجیحات بدل گئیں، مگر جب یہ ہوا، یہ دور احادیث کے نئے ذخائر تیار کرنے کا رہا نہیں تھا۔ احادیث کے نئے ذخائر تیار کرنے کا دور، اس پورے ان صدیوں میں احادیث کے ذخیرے نئے تیار نہیں ہوئے، کوئی ایک بھی کسی نے تیار نہیں کیا، وہ پہلے ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہ اب علماء کو اگر کسی موضوع پر حدیث بھی تلاش کرنی ہو تو بہت بڑے ہزارہ حدیث کے ذخیرے میں سے وہ کھنگالتے ہیں، انہیں ترجمۃ الباب نہیں ملتا کہ اس کے تحت براہ راست وہ حدیث مل جائے۔ اور پھر آج کے وقت میں وہ دور نہیں رہا کہ اتنی کتب ہر ایک کے پاس ہوں، اور اتنا وقت ہو، اور اتنا مطالعہ ہو، اور ہر کسی کی رسائی ہو وہاں تک۔ اس لیے تراجم الابواب نئے قائم کیے میں، ان میں سے یہ باب ہے، باب فی ان اللہ تعالی ذخر 99 رحمتا لأولیائہ یوم القیامہ۔ یہ باب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء کی خاطر، اپنے اولیاء کے لیے اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے محفوظ کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیے ہیں، اپنے اولیاء کے لیے یوم قیامت میں یہ باب قائم کیا ہے۔ اب اس میں پہلی حدیث، اب یہ ترتیب سے جیسے ائمہ حدیث کا طریقہ ہے، پھر حدیث ترتیب کے ساتھ لائی جاتی ہیں، ایک شک پھر اس کے بعد اگلی پھر دوسری، یہ طریقہ امام مسلم کا ہے جو میں نے اپنے انداز میں اپنایا ہے۔ امام بخاری کا طریقہ اس میں نظم نہیں ہے، ان کے طریقے میں زور صحت سند پر زیادہ ہے، نظم و تبویب پر وہ انداز نہیں ہے۔ امام مسلم کا اعلیٰ ہے، اجود طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم سے متفق علیہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ متفق علیہ حدیث، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 اجزاء بنائے۔ اپنی رحمت کے کتنے اجزاء؟ 100 اجزاء بنائے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا، اس 100 اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 جز اپنے پاس سنبھال کے محفوظ رکھ لیے۔ 99 اجزاء رحمت کے اس نے ابھی تک تقسیم نہیں کیے، انہیں محفوظ کر کے ذخیرہ رکھ لیا ہے۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا،
اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت کے انعقاد تک کل کائنات میں زمین پر اس نے صرف ایک جز اتارا ہے۔ ابتدائے کائنات سے انتہا تک مخلوقات کو صرف ایک جز دیا ہے۔ یہ جتنا رحمت کے جو خزانے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے 100 اجزاء رحمت میں سے ایک جز کے نظارے ہیں۔ پھر آگے اور احادیث ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ایک جز انسانوں میں بھی بانٹا ہے جس میں ماں کی مامتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی ہے، بھائیوں کی محبت بھی ہے اور بہن کی محبت بھی ہے اور بیٹیوں کی محبت و رافت بھی ہے اور دوستوں کی بھی اور بہائم اور جانوروں کی بھی رحمت اسی میں، اور پرندوں کی بھی، چرند اور پرند کی بھی، وحشی جانوروں کی بھی، ان میں بچوں کے ساتھ کل مخلوقات میں رحمت کے جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی ایک رحمت ہی ایک جز میں سے ہے۔ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھرا اٹھاتا ہے وہ بھی اسی رحمت میں سے ہی ہے، تکلیف نہ پہنچے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت، جس کو صرف امام مسلم نے، پہلی متفق علیہ تھی بخاری مسلم کی، اور امام مسلم کے ساتھ امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل، ابن حبان سب نے روایت کیا، اس میں یہ ہے کہ وحشی جانور اور عورتیں اور مرد اور بچے اور جنات، جو مخلوقات جو بھی جس پر رحم کرتی ہے وہ ساری رحمت اللہ کے ان 100 اجزاء میں سے فقط ایک جز میں سے ہے۔ تو پہلے یہ احادیث میں نے اس کے اوپر وارد کی ہیں ترتیب کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو میں اب میں اس کو باقی روایات نہیں سنا رہا، میں نے صرف حوالے دے دیے آپ کو کہ یہ حدیث۔ اب سوال ہوا کہ وہ جو ایک حصہ رحمت کا بچا لیا اللہ پاک نے، ایک رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا اور 99 بچا لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 99 اجزاء بچا لیے، ان کا کیا کرے گا؟ یہ اگلا سوال تھا، اور ہر سوال کا جواب اس مضمون کی ہر ایک حدیث میں نہیں ہوتا۔ یہ موقع محل کے مطابق آقا علیہ السلام نے ارشاد صادر فرمایا، جیسا سوال ہوا، جیسی بات کسی نے پوچھی، جیسا موقع تھا، جتنی ضرورت تھی اتنا بیان فرما دیا۔ کسی اور موقع پر پھر وہی مضمون پوچھا گیا، کسی اور جہت سے سائل بدل گئے، مجلس بدل گئی، سوال کی نوعیت بدل گئی تو اس کی اور تفصیل بیان فرما دی۔ کسی اور موقع پر اور تفصیلات کسی نے پوچھی تو اور واضح فرما دیا۔ اس لیے احادیث کے مضامین میں کسی ایک جگہ تھوڑا مضمون، دوسری جگہ اور زیادہ، تیسری جگہ اور زیادہ۔ تو علم الحدیث کے ماہرین اور ائمہ کا ہمیشہ یہ کام رہا کہ وہ کسی مضمون کو دیکھنا چاہیں تو اس مضمون پر وارد ہونے والی تمام احادیث کو دیکھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک حصہ تو ساری کائنات میں تقسیم کیا، تو باقی جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے، ان کو کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی مروی ہے، ایک حصہ تقسیم کیا گیا، 99 محفوظ کیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ ان اللہ خلق 100 رحمت رحمت منہا قسمہا بین الخلائق و99 الی یوم القیامہ۔ یہاں تک تو بے شمار احادیث ہیں، میں نے دے دی۔ اب آخر پہ بات آ گئی کہ وہ جو 99 حصے رحمت کے رکھ لیے قیامت کے دن کے لیے، انہیں کیسے تقسیم کرے گا، کیا کرے گا، وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے معلوم ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ نہ زیادہ کسی کو پڑھنے کا موقع ملا کتب میں سے، اور نہ کثرت کے ساتھ سنی گئی۔ وہ میں نے کہا آج کی رات تحفہ لے جائیے۔ وہ جو 99، یہ تو ایک رحمت کا حصہ ہے، ایک جز جس کے نظارے آپ نے کیے۔ اب ایک جز رحمت کی یہ ہے تو 99 اجزاء رحمت کے کتنے ہوں گے، اور اللہ پاک انہیں کیسے تقسیم کرے گا، قیامت کے دن کرے گا کیا؟ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ میں نے جامع السنہ جو کتاب حدیث کی مکمل کرتے ہوئے جب لاکھوں احادیث کھنگالی ہیں اس کتاب کے لیے،
کم سے کم اور کچھ نہیں تو 2 سے 3 یا 4 لاکھ احادیث کھنگالی، کم و بیش 3-4 لاکھ احادیث میں سے 30,000 احادیث کا انتخاب کیا ہے، جس کی کتاب جامع السنہ مکمل کی ہے، اس کی 18 جلدیں کم و بیش مکمل ہو گئیں، 20 جلدیں ہیں جس میں 30,000 احادیث کا ذخیرہ کیا ہے، 3-4 لاکھ احادیث میں سے گزر کر 30,000 نکالی۔ اب اس دوران یہ جو حدیث سامنے نظر سے گزری، پھر وہ تمام طرق سے جہاں جہاں مل سکی میں نے اس میں جمع کر دی۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اور اس روایت اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اپنی معجم میں، المعجم الکبیر 19ویں جلد صفحہ 417 اور حدیث نمبر 1006، فرمایا ان اللہ تعالی خلق 100 رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 جز پیدا فرمائے یا اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، فرحمت بین خلقہ، ایک حصہ رحمت کا اپنی ساری مخلوقات میں بانٹا، یتراحمون بہا، وہ ساری مخلوقات اول دن سے قیامت تک اس ایک حصے کے ذریعے ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں۔ وَالدَّاخَرَ، اور جو 99 حصے بچائے وہ کن کے لیے؟ فرمایا وَالدَّاخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99، کہ قیامت کے دن کے لیے جو 99 حصے بچائے وہ اپنے اولیاء کو دے گا۔ ایک حصہ کل مخلوق کو تقسیم کیا، 99 حصے ان کا وارث صرف اپنے اولیاء کو بنایا، اور اولیاء میں انبیاء بھی ہیں۔ جب اولیاء کی بات کر دی، اس کے دوست تو ان میں انبیاء بھی ہیں، اس میں صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین، اس کے دوستوں میں سب شامل ہو گئے، مقربین، جن جن کو شفاعت کا حق ہے۔ الفاظ حدیث میں اولیاء کے آ گئے، چونکہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، اور جب مبعوث ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے مقرر، مگر نبوت کا اعلان بعثت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، مگر ہر ولی نبی ہی نہیں ہوتا۔ نبوت ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی، ولایت نبوت سے خالی ہوتی ہے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت کے بعد اب اولیاء ہیں، نبی نہیں ہوں گے، مگر جتنے انبیاء آئے وہ سب ولی بھی تھے، اولیاء بھی تھے۔ اس لیے اولیاء کا لفظ استعمال کیا کہ یہ عموم خصوص کا تعلق ہے، چونکہ ہر نبی ولی ہے اور ہر ولی نبی نہیں، تو اس لیے انبیاء اولیاء میں بھی آ گئے۔ شیخ الحدیث صاحب نے، علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے یہی بات فرمائی، اور یہاں لاہور کے علماء نے ان کے اوپر فتوے لگا۔ کس چیز کی فتوے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل حق ہے، یہ غلط کہا ہے شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے کہا آئے میرے پاس۔ استغفر اللہ العظیم، جنہوں نے ان پر فتویٰ لگایا ان کو غلطی ہوئی، وہ اصلاح کریں۔ انہوں نے قطعی طور پہ غلط بات نہیں کہی، آپ نہیں، وہ آپس میں یہ نہیں کہی ہوگی یا کیا، باقی میں اس معاملے میں نہیں پڑھتا، وہ آپ آپس میں کیا کر لیں، معلوم نہیں انہوں نے کیا کہا۔ دیکھو میں نے نہ ان کی بات سنی، میں نے تو فقط آپ نے جو کچھ کھڑے ہو کے کہا، آپ کے قول پر میں نے جواب دے دیا۔ اگر بات یہ ہے، اگر اس سے مختلف ہے تو چونکہ بھی میں تو شاہد نہیں، میں اس معاملے میں نہیں آتا، اس سے مختلف بات ہے تو میں اس میں اپنا کوئی قول صادر نہیں کرتا، چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ عالم ہیں، علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب عالم ہیں، محقق عالم ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، وہ ممکن ہے، میں ایک نکتہ بھی سمجھا دوں، جنہوں نے فتویٰ لگایا ان کو مغالطہ لگا ہوگا۔ کس بات سے؟ کہنے والے کا کام ہوتا ہے کہ اگر ایک بات کہہ دے تو اس کو ایسی وضاحت کرے کہ سامع کو مغالطہ نہ لگے۔ اس سے ایک مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے اگر وضاحت نہ کی جائے، اور میرا خیال ہے میں نے پا لیا بات کو، اگر بات یہ تھی اور فتویٰ لگایا گیا یا بعض علماء نے ایسا کہا تو وہ مغالطہ کیا ہوا ہوگا وہ بتاتا ہوں۔
مغالطہ یہ لگا ہوگا ان کو کہ شاید ولی ترقی کرتے ہوئے نبی بن جاتا ہے۔ دروازہ نبوت بند ہونے سے پہلے، اب تو ختم نبوت ہو گئی نا، مگر جو پہلے انبیاء ہوئے اس میں ایک مغالطہ وارد ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ولی تھے اور درجات ولایت میں ترقی کرتے 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 مرتبہ نبی کو پہنچ گئے۔ یہ ایک بحث عقائد میں بہت پہلے زمانوں میں چھڑی ہے کہ ولایت اور نبوت میں جو فرق ہے یہ فرق مراتب ہے یا فرق ہیئت ہے۔ یہ اعتقادی اور کلامی بحث ہے۔ امام غزالی جیسے اکابر اور ان کے ہم زمانہ یہ بحثیں کرتے رہے، اور میں اس بحث میں 1971 یا 72 کی بات ہے یا 73 کی، میں جب یہ بحث پڑھ رہا تھا تو یہ اقدا کہ یہ ولایت اور نبوت کا فرق ماہیت ہے کیا؟ یعنی یہ اپنی اصل ماہیت میں دو الگ چیزیں ہیں یا فرق مراتب ہے؟ اگر فرق مراتب، بعضوں نے کہا فرق مراتب ہے، اور اگر فرق مراتب مانیں تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جو اب ختم نبوت کے بعد تو یہ بحث ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات سنیں تو اس کو حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد کے دور سے متعلق کیا نہ کریں۔ اب یہ جتنی بات ہوگی یہ انبیاء علیہ السلام سے ہی متعلق ہوگی، بعثت نبوی سے، بعثت محمدی سے قبل۔ فرق مراتب سمجھیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے وہ اصل میں ولی تھے اور ولایت میں ترقی کرتے 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 مرتبہ نبوت پہ پہنچ گئے۔ چلو انہوں نے یوں کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اور فتویٰ لگانے والے علماء نے کیا کہا اس کو بھولیں، ایک بات کر دی تو چلو ایک علمی نکتہ مل رہا ہے بس اسی پہ توجہ کر لیں، وہ اپنا ایک نکتہ سمجھ لیں اور نیا۔ تو فرق مراتب اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت اکتسابی امر بن جاتا ہے۔ نبوت اکتسابی امر ہے، کسبی امر ہے۔ کسب یعنی ولی تھا، جس طرح ولی ترقی کرتا کرتا ابدال ہوتا ہے، پھر نوجبا میں جاتا ہے، پھر نقبا میں جاتا ہے، پھر اقطاب میں جاتا ہے، اور اس طرح قطب الاقطاب اور غوث ہوتا ہے، تو جس طرح اس کے مدارج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اگر نبوت کسبی امر بن جائے تو امکان ہو جاتا ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے وہ اولیاء تھے اور انہوں نے اپنی ولایت میں اتنی ترقی کی کہ کرتے 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 نبی ہو گئے۔ فرق مراتب ہو تو معنی یہ نکلتا ہے، یہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔ اور اگر فرق ماہیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ولی، اب تو ختم نبوت ہو گئی نا، جب انبیاء مبعوث ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی بھی ولی ولایت میں ترقی کر کے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے نبی نہیں بن سکتا، چونکہ یہ دو چیزیں کلیتاً مختلف ماہیت کی ہیں۔ نبوت محض وہب ہے، نبوت وہب خالص ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں۔ تو نبی اپنی پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا، تو اس نے پیدائش کے بعد ولی ہو کر ترقی کر کے نبوت نہیں پائی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے پنگوڑے میں بتا دیا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تو وہ چونکہ پیدائشی نبی ہوتا ہے لہٰذا وہ ترقی کر کے مراتب میں نبی نہیں بنتا، بلکہ نبوت کی ماہیت اور ہے اور ولایت کی ماہیت اور ہے۔ ولایت میں وہب بھی ہے، کسب بھی ہے، وہب بھی ہے، اور ولایت کسی کو کسباً بھی مل جاتی ہے، جیسے بے شمار ان اولیاء کو ملی جو مجوسی تھے اور اکابر اولیاء ہو گئے توبہ کے بعد، بت پرست تھے توبہ کے بعد اولیاء اللہ ہو گئے، شراب خانے سے نکلے خدا کے نام کا احترام کیا، توبہ کی، اور پھر ائمہ اولیاء بن گئے۔ تو ان کو براہ راست، یعنی وہ پیدائشی نہیں تھے، ولی پیدائشی نہیں ہوتا ولی، تو کسباً اور وہباً بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ولایت میں کسی کو پیدائشی ولایت بھی ملتی ہے وہب کے طور پر بھی، ایسے بھی بعض ہوتے ہیں۔
مگر دونوں صورتوں میں ولایت ایک الگ ماہیت کی اللہ کی نعمت ہے جس میں وہب اور کسب دونوں داخل ہیں، اور نبوت میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ کسی کی محنت اور ریاضت سے کوئی بھی نبی نہیں بنتا، نبوت فقط وہب خالص ہے جس پر اللہ وحی فرمائے۔ اب یہ ایک بحث ہوتی تو 3 دن میں تمام کتب کو کھنگال کے 1973 کی بات بتا رہا ہوں، آج سے کتنے سال؟ 35 سال قبل جوانی کا دور تھا۔ 3 دن میں ائمہ کی کتب اور علماء کی پڑھتا رہا، متکلمین کی، کہ جو فرق مراتب کہنے والے تھے اور جو فرق ماہیت کہنے والے تھے، الگ الگ دلائل تھے، اور 3 دن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا۔ یعنی میں ان کے دلائل کا موازنہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، ان کو یہ مغالطہ لگنا نہیں چاہیے، یہ اختلاف بنا کیوں؟ سب اکابر علماء ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ تو مغالطہ ہونا نہیں چاہیے کہ وہ انہوں نے فرق مراتب کیوں کہہ دیا، یہ ٹکراؤ نہیں چاہیے تھا۔ 3 دن میں نے کتب کھنگال ڈالی اور میں بالآخر کتابیں بند کر دی، رکھ دی، اور میں اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا، اور میں غسل کر رہا تھا اور غسل کے بعد وضو کر رہا تھا۔ دوران وضو اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا اور اس 2 اقوال کے درمیان فرق جو تھا اس کی حقیقت کا راز کھول دیا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہے، اختلاف لفظی ہے، اختلاف معنوی نہیں۔ جنہوں نے فرق مراتب کہا وہ بھی نبوت کو وہب خالص مانتے ہیں، اور جنہوں نے فرق ماہیت کہا وہ بھی مراتب کا فرق اس کا انکار نہیں کرتے۔ جب ایک خاص مقام آتا ہے اور اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا ہو، یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے آسمان سے۔ کوئی اپنے کسب سے ولی ہوتا نبی نہیں بنتا، مگر جب وہ نبوت کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس نبوت کی ماہیت اس کی ولایت سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے، تو وہاں جا کے درجات اور ماہیت کا فرق ضم ہو کر ایک ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے شاید یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ولی ہوتا ہے اور بعد میں نبی، تو شاید کسی نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا ہو کہ جو انبیاء ہوئے وہ پہلے ولی تھے اور ولایت میں ترقی کرتے ہوئے نبی ہو گئے، تو اس طرح ولی ترقی کے ذریعے نبی بنتا ہے، شاید اس وجہ سے فتویٰ لگایا ہو۔ اگر بات یہ کی تھی، نہیں کوئی اور بات تھی تو مجھے اس کی خبر نہیں کیا واقعہ، بس یہ برسبیل تذکرہ آپ نے کر دی تو میں نے بتا دیا، مگر یہ بات حق ہے، تمام علماء اور اولیاء کے ہاں اس پر اختلاف نہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو پڑھ لیں یا شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ پڑھ لیں، جنہوں نے ایسی بحثیں لی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر ائمہ نے، کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ولی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے، ترقی کر کے نہیں نبی بنتا، نبوت پیدائشی وہب ہے، وہ تو عالم ارواح میں میثاق انبیاء لے لیا گیا، جس کو نبوت ملنی تھی وہ طے پا چکا۔ اب اتفاقاً کسی کو زندگی میں نبوت نہیں ملا کرتی، وہ تو میثاق انبیاء کے ذریعے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم میں سے روحوں کو نکال کر میثاق نبوت لے کر وہی عہد لے لیا۔ بعضوں سے عہد الست ربوبیت کا لے لیا، انبیاء سے عہد نبوت لے لیا، اور حضور کی نبوت پر ایمان کا آخری میثاق لے لیا۔ تو وہ تو عالم ارواح میں نبی ہو چکے، عالم ارواح۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، تخلیق آدم سے بھی پہلے ہو چکے۔ اور آقا علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ باقی نبی تخلیق آدم کے وقت، اور آدم علیہ السلام خود اللہ رب العزت کے ہاں سے میثاق کے ذریعے نبوت کا منصب پا گئے، اور آقا علیہ السلام تخلیق آدم سے پہلے خاتم النبیین بھی قرار پا گئے، یہ اور اونچا منصب ہے۔ تو نبی تو میثاق کے نبوت کے وقت سے نبی ہوتا ہے، وہ ولی ہو کے ترقی کر کے نبی نہیں بنتا۔ مگر یہ بات ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو ولی نہ ہو۔ پہلے ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ولایت اعلان نبوت سے پہلے اس کے اندر ولایت موجود ہوتی ہے، نبوت پیدائشی ہوتی ہے، 40 سال یا 30 سال کے بعد ملتی
نہیں، وہ صرف اعلان مؤخر کیا جاتا ہے جس کو بعثت کہتے ہیں، اعلان مؤخر کیا جاتا ہے اس کو بعثت کہتے ہیں، مگر نبوت پیدائش کے وقت سے ہوتی ہے۔ اور ولی پہلے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا جو ولی نہ ہو، وہ ولی ولایت اس میں ہوتی ہے، اور ہر ولی وہ نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اپنے کسب سے نبوت نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ انبیاء تو اس میں آ گئے کیونکہ 99 اجزاء اللہ نے اولیاء کا نام لے کر ان میں بانٹے، اور اگر نبی ولی نہ ہوں تو ایک جز اس نے پہلے بانٹ دیا، 99 اولیاء کو دے دیے، تو انبیاء کہاں گئے؟ جو سب سے بڑی شفاعت انبیاء نے پہلے کر لی ہے ان کو کون سا حصہ ملا؟ پھر جو سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ بھی آقا علیہ السلام نے کرنی ہے، سب سے پہلے انبیاء نے شفاعت کرنی ہے، ان کے بعد اولیاء اور ملائکہ اور یہ سب شفاعت کریں گے۔ تو اگر انبیاء اولیاء بھی نہ ہوں تو ایک حصہ تو بٹ چکا، بچ گئے 99۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا 99 اپنے اولیاء، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست، اولیاء کا مطلب ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ تو انبیاء سے بڑا اللہ کا دوست اور کون ہے؟ انبیاء سے بڑا دوست کون ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ تو پھر اگر وہ 99 ولیوں کو دے دی اور نبی ولی نہ ہوں تو پھر انبیاء کی شفاعت کہاں گئی؟ لہٰذا وہ سب سے اس 99 حصوں میں سب سے پہلی شفاعت انبیاء کی، اور انبیاء میں سب سے پہلی شفاعت عظمیٰ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی۔ اچھا، تو فرمایا کہ وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 اور 99 جز رحمت کی قیامت میں اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ دوں۔ تو میں اب ترجمہ دوستوں کا کروں گا تو بات آپ کے لیے آسان رہے گی، اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے، اولیاء کے لیے۔ اس لیے میں نے سمجھا دیا کہ اولیاء سے مراد جمیع انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین سب شامل۔ اب اسی طرح آپ اندازہ کیجئے دوسری حدیث جس کو محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں اور حضرت خلاص روایت کرتے ہیں، اور دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا قال ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اتنی قوی سند ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ان للہ عز وجل 100 رحمت، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، قاسم منہا رحمتا بین اہل الدنیا فواسعتہم الی آجالہم، اور 100 میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے کل اہل دنیا میں تقسیم کی ہے قیامت تک۔ وَأَخَّرَ 99 لِأَوْلِيَائِهِ، اب یہ دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہیں۔ وہ اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو بانٹے گا، اور پھر ان کے کوٹے ہوں گے۔ یہ انبیاء کا کوٹا ہے، یہ سب سے بڑھ کر بے حد و حساب آقا علیہ السلام کا ہے، بے حد و حساب، وہ تو پھر ان حدود سے بھی ماورا ہے۔ اور پھر یہ مقربین کا اولیاء جیسے جیسے جس کے مرتبے ہیں اللہ کے دوستوں کے اس طرح تقسیم کرے گا، اور وہ شفاعت کر کے ان لوگوں کو جن جن سے ان کا تعلق ہے بخشوائیں گے۔ شفاعت انبیاء اور شفاعت اولیاء سے 99 حصے اللہ کی رحمت کے بروئے کار لائے جائیں گے، اور کل کائنات ایک حصہ رحمت سے چل رہی ہے۔ اور فرمایا یہ جو حدیث ہے امام حاکم کی، اس حدیث پر اس میں امام زہری نے بھی اس کو روایت کیا حمید بن عبد الرحمن کے طریق سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کو سلیمان التیمی نے بھی روایت کیا ابو عثمان کے طریق سے، انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے مختصراً آگے روایت کیا۔ یہ اسی طرح اس کو امام احمد بن حنبل نے حضرت روح سے، انہوں نے حضرت عوف، انہوں نے حضرت خلاص ابن عمر، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث کے 99 سے اپنے اولیاء کو قیامت کے دن بانٹے گا روایت کی۔ اور اس کو پھر امام حاکم نے دیگر صحیح موصولہ اسانید کے ذریعے اور بھی طریق سے امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا۔ پھر امام حسن
بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے صحیح سند صحیح طریق سے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، میں الگ الگ طوروں پر الگ الگ اسانید بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 جز ہیں۔ فَإِنَّهُ قَاسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا کل اہل زمین میں تقسیم کیا ہے۔ وَذَخَرَ 99 رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، اور 99 حصے رحمت کے اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے۔ اب بات جو لطف کی ہے خلاصتاً، اور فرمایا کہ وہ پھر ان کے دن اللہ تعالیٰ فَيُكَمِّلُهَا 100 رحمةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے پورے 100 اجزاء قیامت کے دن اپنے اولیاء دوستوں کے ذریعے مکمل کرے گا۔ سو لطف کی بات اور لب لباب یہ ہوا حدیث احادیث کا کہ 100 حصے اپنی رحمت کے بنائے، ان میں سے ایک حصہ خود تقسیم کیا۔ اب خلاصہ کلام دے رہا ہوں، ایک حصہ اپنی رحمت کا خود تقسیم کیا، 99 حصے محفوظ رکھ لیے، جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے انبیاء اولیاء کو دے دے گا کہ یہ میری رحمت کے 99 حصے تم تقسیم کرو۔ وہ اللہ کی رحمت کے 99 حصے انبیاء اور اولیاء تقسیم کریں گے، یہ تم تقسیم کرو، ایک حصہ میں نے کیا، 99 تم تقسیم کرو۔ مالک کو فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے بھی یہ کیا بات ہوئی، اس کو ایک تقسیم کیا اس نے اور اولیاء اور انبیاء 99 کریں گے، معاذ اللہ وہ بڑھ گئے، تو بہت بڑی جہالت اور بنا سمجھی ہوگی۔ بھائی اللہ کے بندو، اس رحمت کے مالک نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، رحمت تو اللہ کی ہے، رحمت تو خزانہ تو اس کا ہے، اور مالک کی مرضی اپنے ہاتھ سے منگتوں کو دے یا 10 50 100 نائب مقرر کر دے اور بانٹ کر کہے تم بانٹو ساحلوں میں، مالک کی مرضی جس ذریعے سے بھی بانٹے، رحمت تو اسی کی بٹ رہی ہے، خزانہ تو اسی کا بٹ رہا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام دے رہا ہے اپنے نبیوں ولیوں کو کہ میری رحمت کے کوٹے لے لو اور قیامت کا دن تم بانٹو، اس لیے کہ دنیا میں تو جھگڑے تھے، کس کو کس کے ذریعے ملا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن 99 جز رحمت کے جب تم بانٹو گے اور تمہاری شفاعت سے جہنم سے بھی لوگ نکل نکل کے جنت میں جائیں گے، تو ساری دنیا پھر مانے گی کہ ہاں نبی کے صدقے بخشے گئے، ولی کے صدقے بخشے گئے۔ یہاں تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو قیامت کے دن جب 99 حصے اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کے ذریعے تقسیم ہوں گے اور ان کی شفاعت پر لوگ بخشے جائیں گے، کسی کو دوزخ کی چٹ مل گئی اور وہاں روک لیے جائیں گے شفاعت سے بخشش، کئی دوزخ میں پھینک دیے گئے، شفاعت سے ان کو نکال لیا گیا انبیاء اور اولیاء نے، کسی کو بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا اللہ کے اذن سے کہ دائیں جانب سے سیدھا ہی گزار دے، کسی کی اہل بیت نے شفاعت کر دی، کسی کی صحابہ نے کر دی، کسی نے کتبوں اور غوثوں نے کر دی، کسی کی اولیاء، حتیٰ کہ 70 ہزار آدمیوں کی بھی ایسے اولیاء بھی حضور کی امت کے ہوں گے کہ ایک ولی شفاعت کرے گا بخشش کی۔ تو جب بخشش ہی ان کی شفاعت کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی تو پھر انکار کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اپنے محبوب انبیاء اور اولیاء کی شان دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اور قیامت کا نظام جو ہے وہ نظام شفاعت ہے، نظام شفاعت ہے۔ اللہ کا نظام نظام عدالت ہوگا، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے جو نظام چلایا جائے گا وہ نظام شفاعت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک حصے میں سے بھی حصہ دے وافر، اور ان 99 حصوں میں سے حصہ وافر عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔